اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. قابل قدر علماء کرام اور ایمانی دینی بھائیوں اور میری آواز سننے والی میری پیاری بہنوں، یقیناً یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے. اس میں جن طلباء نے قرآن کو حفظ کیا یہ تو قابل مبارکباد ہے، بڑے نیک بخت ہے. ان کے والدین بھی بڑے نیک بخت ہے، قابل مبارکباد ہے. ان طلباء کے پیچھے جن اساتذہ نے محنتیں کی وہ بھی قابل مبارکباد ہے. جو منتظمین حضرات نے اپنی مدد اور تعاون فرمایا تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے. آج کی مجلس ایسی مجلس ہے کہ آسمان سے فرشتے بھی یہاں اترے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یہ حدیث ہمیں کہتی ہے جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے اس کو ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں. اس سے بڑا ذکر کیا ہوگا. کہ معصوم سے بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں. یقیناً قرآن کریم میں اس کو بڑا بھاری کلام کہا گیا، قولاً ثقیلا، بڑا بھاری کلام. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کلام کے نازل ہونے کا وقت ہوا، علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خلوت اور تنہائی میں رہنے کا اللہ پاک نے شوق پیدا فرمایا. 1 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گھر میں تنہا رہے. اتفاق سے وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. مہینہ پورا ہو گیا. پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا اور ایک روایت کے اعتبار سے ریشمی رومال میں پہلی نازل ہونے والی قرآن کریم کی 5 آیتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر فرشتے نے کہا کہ پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لکھے ہوئے نہیں تھے. آقا امی تھے. امی کا معنی آتا ہے کہ جو بغیر باپ کے ماں کی تربیت میں رہنے والا. تو ماں کی تربیت والا عام طور پر بچہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد محترم جب میرے آقا اپنے ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے، عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مقام ابوا میں ان کی مزار آج بھی ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تھے اور ننیال لے کر کے ان کی والدہ آمینہ مدینہ منورہ گئی تھی. اور واپسی میں آتے وقت میں اسی ابوا جگہ میں حضرت آمینہ کی طبیعت لتھی کہ بچ نہ سکی اور میرے آقا کی عمر بھی 6 سال کی. اور وہی ابوا جگہ میں ان کی والدہ کا بھی مزار بنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے والد کا دیدار بھی نہیں کروایا. الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا. پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی آپ کی تربیت کرنے والے، پرورش کرنے والے، آپ کو سہارا دینے والے، آپ کو ساتھ دینے والے ہم کھڑے کرتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام امی تھے. ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ پانی ہی پانی تھا، کہیں زمین کا ٹکڑا نہیں تھا. اچانک پانی میں جوش اور طغیانی آئی اور وہ جوش اور طغیانی کے نتیجے میں پانی میں موجیں ٹکراؤ پیدا ہوا جس سے ایک جھاگ پیدا ہوئی. اور وہ جھاگ چلتے 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 اس جگہ میں جا کر کے رک گئی جہاں پر بیت اللہ شریف قائم ہے. اور پھر وہیں سے زمین کا بننا اور آگے بڑھنا شروع ہوا. تو سب سے پہلے زمین کا حصہ وجود میں آیا وہ آج جہاں بیت اللہ شریف ہے.
پھر مکہ معظمہ کا ایریا، اسی وجہ سے مکہ معظمہ کا دوسرا نام قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ام القریٰ کے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو امی کہا گیا۔ جیسے مجادر کے رہنے والے کو مجادری یعنی مجادر کا رہنے والا، ایسے امی یعنی ام القریٰ، ام کے معنی اصل، بنیاد، ماں، اور قریٰ پوری دنیا کے شہر اور دیہات، پوری دنیا کے شہر اور دیہات کی اصل، سب کی ماں۔ یہ مکہ معظمہ وہ وجود میں نہ آتا تو کوئی دیہات اور کوئی شہر وجود میں نہ آتا، سب وہاں سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ام القریٰ کے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو امی کہا گیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کے نازل ہونے کا وقت آیا، 1 مہینہ تنہائی میں رہنے کے بعد، تو فرشتہ آیا، رومال رکھا اور کہا اقرا، پڑھو۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس میں بڑی حکمتیں تھی، مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہے کہ کیوں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھ نہیں سکتا، مجھے پڑھاتے ہو، میں نے کبھی الف با نہیں پڑھا تو اس کو کیسے پڑھوں گا؟ تو وہ آنے والے فرشتے جبرائیل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا، دبوچا۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اتنا زور سے دبایا کہ قریب تھا میری جان نکل جائے، اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ کہا کہ پڑھو، آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو وہ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ جان نکلنے کے قریب تھی، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا۔ یہ کیوں کیا میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک بھاری اور بوجھل کلام ابھی دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں وہ کلام کے لینے کی سخت کو پیدا نہ کیا جائے، طاقت کو پیدا نہ کیا جائے، تو قرآن کریم کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ پہاڑ اتنا بھاری اور بوجھل کلام ہے کہ پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے اور نہ کر سکتے، اور وہ بالکل ریت بن جاتے، بکھر جاتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ہمارے ملک کے مائع ناز علماء اور محدثین میں جن کا شمار ہے، مفکرین میں جن کا شمار ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کے زمانے میں بعض پادریوں کی طرف سے عیسائیوں کے جو بڑے، ان کے جو علماء، ان کی طرف سے یہ بات کہی جانے لگی کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی مسجدیں کہ ان کو 4-5 سال میں روگنائی کی، ریپیئر کرنے کی اور اس کو چنائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارا صومعہ دیکھو، ہمارا کنیسہ اور گرجا گھر، ہماری عبادت کرنے کی جگہ دیکھو، سالہ سال سے بنی ہوئی ہے لیکن اس کو کبھی ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ کو جب یہ بات کا پتہ چلا تو شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم اس کو جواب دیں گے، لیکن ہم ان کے صومعہ اور کنیسہ میں جا کر کے جواب دیں گے، ان کے سامنے جواب دیں گے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ پہنچے اپنے ہمراہیوں، مصاحبوں اور ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں کنیسہ میں، اور وہاں جانے کے بعد میں پھر وہ پادری سے جو اعتراض کر رہے تھے باتیں ہوئی، تو کہا تمہاری مسجدیں دیکھو 4-5 سال میں ان کو پھر رنگ کی اور یہ فلانی ضرورت، اور یہ ہمارا کنیسہ سالوں سے ہے اور اس میں کوئی ریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھیے تمہارے یہ اعتراض اور بات کا جواب
ہم عملی طور پر دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہاں کنیسہ میں کھڑے ہو کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی تو ادھر سے روڑے گرنے لگے، وہاں سے چھت کے پوڑے گرنے لگے، ادھر سے کوئی چھت کا کنارہ ٹوٹنے لگا، اور یہ عجیب سی بھوچالی کیفیت، زلزلہ سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ پاؤں میں پڑ گئے کہ حضرت بس کرو، یہ صومعہ اور یہ کنیسہ گر جائے گا۔ پھر کہنے لگے، شاہ صاحب نے جواب دیا، یہ تو ہماری مسجدیں ہیں جہاں اللہ کے کلام کو دین میں کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی دیواریں اور اس کی چھتیں یہ اس کا مقابلہ کر کے اس کی طاقت کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان میں وہ سکت رکھی، اتنا یہ بوجھل کلام ہے کہ آج تمہارے کنیسہ میں پہلی مرتبہ پڑھا جا رہا، اور اس کلام کی آواز دیواروں تک لگنے کے ساتھ ہی دیوار جیسے اینٹیں روڑے اور اوپر سے چھت کے پوڑے اور یہ زمین آگے پیچھے ہونے لگی۔ یہ اتنا بھاری کلام قولاً ثقیلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب دل پر نازل فرمانا تھا، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دبا کر اصل میں دل میں وہ صلاحیت پیدا فرما دی تاکہ وہ بھاری کلام کا بوجھ برداشت کر سکے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواریوں میں سے ایک مشہور سواری تھی قصوہ۔ یہ قصوہ اونٹنی ذرا بہت ہائٹ والی بھی نہیں تھی، بہت ناکی اور ڈھنگنی بھی نہیں تھی، وہ درمیانی اس کا کتا اور بہت گوشت سے بھری ہوئی مضبوط اونٹنی تھی، بڑا بوجھ برداشت کر سکے ایسی اونٹنی۔ چلنے میں تمام جانور اور سواریوں سے سب سے آگے آگے چلنے والی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی قصوہ اونٹنی جو بڑی مضبوط اونٹنی تھی اس کے اوپر آپ سوار ہوتے، اور اتنے میں اللہ کے کلام کا نزول آپ علیہ السلام پر شروع ہو جاتا۔ تو روایتوں میں تذکرہ ہے کہ وہ اونٹنی یہ بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی، اور جانور جب بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ اپنی گردن کو ڈال دیتا، تو وہ اونٹنی اپنی گردن کو یوں ڈال دیتی اور گردن ڈال کر کے یوں آگے پیچھے کرنا شروع کر دیتی۔ یہ اتنا بھاری کلام قولاً ثقیلا عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہاتھ میری ران پر سر مبارک ہوتا، اور اتنے میں آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا، تو مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوتا کہ میں ایسا سمجھتی شاید میری ران پھٹ جائے گی۔ یہ قولاً ثقیلا بھاری کلام اللہ پاک نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے میں جبرائیل کے ذریعے سے صلاحیت پیدا فرما کر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں آپ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو قولاً ثقیلا ہے، اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں آئی، ہم مکتب میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی مشہور کتابیں 4، لیکن ٹوٹل کتابیں گننے جاؤ تو 104، اور بعضوں نے اس سے بھی زیادہ بتائی ہے 104 کتابیں۔ لیکن ان تاریخ میں آپ دیکھو تو ایک نبی آپ کو ملیں گے جو تورات کے حافظ ہے، دوسروں کا نام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی شان، یہ اللہ کا کلام قرآن مقدس یہ آخری کتاب اور قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت اللہ پاک نے اس کو بنایا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے توسط اور واسطے سے آپ کی امت کے افرادوں کو منتخب کر دیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر کیا تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حفاظت کروں گا، بلکہ اللہ یہ فرماتے ہم حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں بندے
یہ حفاظت کرنے میں شریک ہو جائیں گے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ جن اللہ کے بندوں نے اب اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹیم اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اور اس کی برکتیں یہ تو الگ رہی۔ یہ واقعہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، آپ نے سنا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کالی کلوٹی عورت تھی، شکل اچھی نہیں تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، لیکن اللہ نے کب شکلوں کو دیکھا ہے، کب اللہ نے صورتوں کو دیکھا ہے، اللہ پاک نے کب مال و دولت کو دیکھا ہے۔ نہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید شداد سے بڑا کوئی مالدار دنیا میں نہیں آیا ہوگا، جس نے دنیا میں جنت کا ریسرچ کر کے جیسی دنیا کی جنت تھی ایسی جنت کو اس نے دنیا میں بنایا۔ تو کتنا سونا استعمال ہوا، کتنا چاندی استعمال ہوئی، کتنا جواہرات اس میں استعمال ہوئے، شاید اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہوگا۔ شداد، نمرود، فرعون، قارون، حامان، نہ معلوم کتنے بڑے بڑے مالدار آئے، لیکن اللہ نے مال کو نہیں دیکھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کو دین کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے سیرت لکھنے والے، ان کے جسم کا نقشہ کھینچنے والوں نے بیان کیا، کسی انسان میں جتنے عیب ہو سکتے ہیں کہ ایسی ناک یہ خراب دکھتی ہے، ایسی آنکھ اچھی نہیں، ایسے بال اچھے نہیں، ایسا سر اچھا نہیں، یہ اس کی داڑھی برابر نہیں، یہ اچھی نہیں، یہ اس کا ہاتھ برابر نہیں، تو جتنی بد شکلی کی صورتیں تھی، تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ سب بلال میں جمع ہو گئی تھی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میرے آگے آگے تو مجھے نظر آیا۔ یہ بلال، یہ اللہ پاک نے شکل کو نہیں دیکھا، صورت کو اللہ پاک نے نہیں دیکھا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، جو آپ کی دیوی باتوں کو اپنے سینے میں اتارا، اللہ پاک تو شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، دینی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کالی کروڑی تھی، آپ علیہ السلام کی لونڈی اور باندھی تھی۔ آمینہ کی انتقال کے وقت میں ام ایمن وہاں پر موجود تھی، اور وہی ام ایمن اللہ کے نبی علیہ السلام جو 6 سال کی عمر کے تھے، ان کو سہارا دے کر کے روتے بلکتے مکہ معظمہ لانے والی ام ایمن تھی۔ آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، ان کو بہت پیار تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب بڑھاپا آنے لگا، بڑی عمر ہو گئی، تو رات کے وقت میں پیشاب کا بڑی عمر میں تقاضا زیادہ ہوتا۔ اب تقاضا ہو تو بار بار کھڑے ہو کر کے استنجا کھانے میں جانا، یہ بوڑھے لوگوں کو پوچھے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک لگن، ایک ٹب کو اپنے پلنگ کے نیچے رکھ دیا، اور آپ علیہ السلام رات میں جب تقاضا ہوتا تو وہ ٹب میں اور لگن میں پیشاب فرماتے، اور صبح میں اس کو پھینک دیا جاتا، دھو دیا جاتا۔ تو ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کی گھر کی خادمہ تھی، آپ علیہ السلام نے رات میں پیشاب فرمایا، اور صبح میں تہجد کے وقت میں آقا چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے، تو وہاں پر وہ لگن نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا ام ایمن حاضر خدمت ہوئی، جی آقا، کہا کہ یہ کہاں گیا تب؟ تو کہا یہ تو میں نے رکھ دیا، اس میں پیشاب کا کیا ہوا؟ تو ام ایمن نے جواب دیا آقا وہ تو میں پی گئی۔ تو میرے آقا نے اس کے جواب میں فرمایا لن تشتکی بطنکی ابدا، تیرا کبھی زندگی میں پیٹ دکھنے نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے ساتھ کس قدر اس کو محبت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی عصر کے بعد جیسے اپنے ازواج کے پاس جاتے، اپنی بیویوں کے پاس، تو ام ایمن کے پاس بھی جایا کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک مرتبہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ساتھ میں تھے، اور دونوں نے کہا کہ چلو آج تو ام ایمن کے گھر جاتے۔ آقا بھی جایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے۔ جب ام ایمن کے گھر گئے تو جانے کے بعد جب ان دو بزرگوں کو دیکھا، اس لیے کہ روایت میں تذکرہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل جب سور پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر ہم کھڑے کیے جائیں گے، تو آپ نے جو کھڑے کھڑے بتایا عملی طور پر کہ میں ابو بکر عمر اس طرح کھڑے رہیں گے، اور یہ ایک کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کا ہاتھ، کہ ہم دونوں اس طرح۔ آپ علیہ السلام جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو مجمع بڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارنامے انجام دینے والے، انہوں نے اپنی دور خلافت 11 سال کے قریب انہوں نے 700 جمعہ مسجدیں بنائی، 1,00,000 قرآن کے نسخے ایمرجنسی لکھوائے، اور پوری دنیا میں جہاں ضرورت پڑی وہاں پر انہوں نے تقسیم کروائے، بہت بڑا کام کیا۔ تو ان کے چاہنے والے عقیدت مند بہت زیادہ تھے، ان کے انتقال پر بہت رش، بہت بھیڑ، بہت مجمع تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ مجمع میں ذرا دھکے لگنے لگے، دھکے لگنے لگے، اور وہ دھکے لگنے آگے پیچھے لوگ ہوتے تھے، اتنے میں ایک آدمی آ کر کے اس نے میرے کندھے پر اپنی کوہنیاں رکھ دی، اور کوہنیاں رکھ کر کے یوں اوپر دیکھ کر کے دعائیں دینے لگا، اور میں نے وہ دعائیں دینے لگا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا لے گا۔ 2 ساتھیوں سے مراد اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آگے بیان کہ اس لیے کہ میں نے بارہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ زندگی میں سنا ہے، کنتو انا بابو بکر و عمر، ذهبت انا بابو بکر و عمر، فعلت انا بابو بکر و عمر، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ آقا جب مجلس میں آتے تو میرے آقا رحمت للعالمین تھے، بڑے شفیق، بڑے مہربان تھے، لیکن اللہ پاک نے قدرتی ایسا روب دیا تھا کہ آپ کی نظروں سے کوئی نظریں نہ ملا سکتا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں آتے تو یوں نمازیوں کو آپ دیکھتے، یوں معائنہ فرماتے، جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی تو وہ اپنی نظر کو جھکا لیتا، آپ کی نظروں سے نظریں نہ ملا، یوں گئے تو نظریں جھکا لی، سب کی نظریں۔ لیکن یہ 2 شخصیتیں ایسی تھی ابو بکر عمر کہ وہ آقا کی طرف دیکھتے، آقا ان کی طرف دیکھتے، اور وہ دونوں آپ کی طرف دیکھ کر مسکراتے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکراتے۔ یہ دونوں بزرگ حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، یہ دونوں ام ایمن کے گھر گئے۔ ام ایمن نے جب ان دونوں کو دیکھا تو بے اختیار رو پڑی، تو یہ دونوں یہ سمجھے کہ ان کو ہمارے آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی، تو تسلی دینے لگے کہ جانا تو سبھی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سارے رسول چلے گئے، آپ کو بھی جانا تھا، وقت آ گیا، وقت موعود، آپ بشر تھے، لہذا اپنے وقت پورا کر کے چلے گئے، تسلی دینے لگے۔ ام ایمن نے بڑا زیرکانہ، عقل مندانہ، بڑا ہوش مندانہ انہوں نے جو جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی، مجھے عقیدہ ہے میرا، مجھے معلوم ہے آپ کو جانا تھا، لیکن مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ سرکار کے جانے کی وجہ سے ہم وحی کی برکات سے محروم ہو گئے۔ وحی کا مطلب کیا؟ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا، جس کو ہم وحی سے تعبیر کرتے، تو یہ وحی جو جبرائیل لے کر آتا، قرآن کریم کا ایک نقطہ اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں رحمتیں لے کر آتا، ایک حرف اپنے ساتھ کروڑوں رحمتیں لے کر آتا، ایک بول کروڑوں رحمت لے کر آتا، اور قرآن کریم کی ایک بات یہ اربوں خربوں رحمتیں لے کر، تو مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے تو کبھی وہاں وحی آتی، کبھی وہاں وحی آتی، اور آسمان سے جب قرآن نازل ہوتا تو اپنے ساتھ اربوں کھربوں برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا تھا۔ لیکن جب سرکار نہ رہے تو اب وحی کا نزول نہیں ہوگا، تو جو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی تھی ان برکتوں سے محروم ہو گئے۔ لہذا یہ مقدس کلام ہے کہ جس کے ایک ایک کلام میں، ایک ایک کلمہ میں، ایک ایک حرف میں اور ایک ایک نقطے میں برکتی برکت ہے۔ فرعون اللہ پاک نے اس کو ایک وقت آیا کہ اس کو عذاب میں مبتلا کرنا تھا۔ میرا اللہ قادر مطلق ہے کہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائے، اللہ اس کو اس کے محل میں دھسا دے۔ محل میں اللہ پاک محل کی چھت کو گنا کر اس کا کچمبر بنا دے۔ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اللہ پاک نے محل میں اس کو عذاب نہیں دیا، محل سے اس کو نکال کر کے دریا تک پہنچایا۔ دریا کے پانی کو یوں پہاڑ کی طرح دیوار بنا دیا، یوں راستے بن گئے تو پہاڑ یہ دریا کا پانی یوں اوپر چڑھ گیا اور یہ دیوار بن گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کو اندر گھسایا اور 20 دریا میں جانے کے بعد اللہ نے پانی کو حکم دیا مل جاؤ، ملا اور غرق ہو گیا۔ تو محل میں کیوں عذاب نہیں دیا؟ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ فرعون کے محل میں ایک تختی اور سبی لگی ہوئی تھی، جس تختی پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ، یہ لکھا تھا بسم اللہ۔ اور پھر علامہ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ جس گھر اور محل میں بسم اللہ لکھی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور آگے مزید کمال کی بات یہ لکھتے ہیں کہ پھر جب فرعون کے محل میں بسم اللہ آدھی لکھی ہوئی تھی تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، تو وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے کہ جو امت تو پوری بسم اللہ پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھتے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر کے میں کہتا ہوں وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جو اپنے سینے میں سورہ فاتحہ کو لیے ہوئے ہو، سورہ ملک کو لیے ہوئے ہو، سورہ واقعہ کو لیے ہوئے ہو، چند صورتوں کو اپنے سینے میں لیا ہوا ہو، اور پھر وہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے جو اپنے سینے میں پورے کلام کو لیا ہوا ہو۔ ایک بسم اللہ لکھی ہوئی ہو تو اللہ پاک ہلاک عذاب نہیں آتا اللہ کا، تو پھر وہ جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو لے لیا لہذا وہ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، اذا جعل القرآن فیہا وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ مَحْتَرَقَ، کہ اگر قرآن کو چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور لپیٹ کر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ میں پاور نہیں کہ اس چمڑے کو اور اس قرآن کو جلا سکے۔ ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ بیان فرماتے اس سے مراد حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد کسی انسان کے بدن میں اور دل میں قرآن آ جائے تو وہ انسان کو اگر جہنم میں بھی ڈال دیا گیا تو جہنم کی آگ میں وہ پاور نہیں کہ حافظ قرآن کو جلا سکے، یہ ان میں پاور نہیں ہے۔ والا بدر عالم مرتی علیہ رحمہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور پھر جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ چند سالوں کے بعد میں ضرورت پڑنے پر ان کے مزار کو قبر کو دوبارہ کھولا گیا تو بالکل ایسا ان کی باڈی تھی گویا آج دفن ہوئے ہو، کفن بھی بالکل ایسا۔ پھر ہنگامہ ہو گیا وہاں، بھائی یہ کون آدمی ہے، کوئی پہچان کر جانتا ہو؟ اتفاق سے اس سال ان کے صاحبزادے بھی حج میں تھے، ٹولہ جمع ہو گیا، ان میں ان کے صاحبزادے بھی، انہوں نے زیارت کر لی اپنی اماں کی، کہا یہ تو میرے والد محترم ہے۔ خیر وہ ان کو اپنی ایسی پوزیشن میں کر دیا گیا، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد محترم کا کیا عمل تھا جس کے نتیجے میں یہ اللہ پاک نے سیدھا دیا؟ انہوں نے کوئی بڑا جواب نہیں دیا، میرے والد محترم کی عادت تھی حافظ قرآن کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کر کے نہیں بیٹھتے تھے، حافظ قرآن کا اتنا احترام، اللہ نے حافظ قرآن کا احترام انہوں نے کیا، اللہ نے ان کے باڈی کو محفوظ کر لیا قیامت تک کے لیے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہ کسی حافظ کے سامنے اپنے پاؤں کو نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ نعمت ملی ہے ان حافظوں کو، ان بچوں کو، ان کے سینے میں
اب ان کے ہلاکتی کا کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے دوست ہو گئے۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ فمن والاہ فقد والا اللہ ومن عاداہ فقد عاد اللہ، کہ قرآن کے ساتھ تعلق اور دوستی رکھنے والے حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، مفسر قرآن ہو، حدیث سے شغل رکھنے والا ہو، قرآن کے لب و لہجے کو ٹھیک کرنے والا ہو، یہ حاملین قرآن وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جس کا لگاؤ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حاملین قرآن اللہ کے دوست ہے، جو ان سے دوستی کرے گا اللہ ان کو اپنا دوست بنائے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ ان کو اپنا دشمن بنائے گا۔ یہ حامل قرآن کا مقام ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حفاظ کو وی آئی پی لوگ بتایا، اللہ کے خاص لوگ بتائے۔ ان للہ اہلین، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے گھر کے اور وی آئی پی لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو یہ بات سنی تو سوال کیا قالوا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے جو اللہ کے خاص اور وی آئی پی لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جن کا قرآن کے ساتھ رشتہ تعلق ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے ایک حدیث سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی اللہ پاک غضب اور غصے میں آ جاتے، اور اللہ پاک جب غصہ اور جلال میں آ جائے تو کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے۔ یہی ہم نے سنا ہے نا کہ میدان حشر میں کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا، کیوں؟ اللہ اس وقت جلال میں ہوں گے، آدم بھی ڈریں گے، موسیٰ بھی ڈریں گے، عیسیٰ بھی ڈریں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی، کہ آج اللہ جلال میں ہے، کچھ بات کی تو پھر نہ معلوم ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذان کے بعد ایک دعا سکھلائی، یہ دعا پڑھو، اس میں ایک جملہ بتایا وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ، یہ دعا مانگو کہ محمد کو اللہ وسیلہ دے دے۔ کیا چیز ہے وسیلہ؟ وسیلہ جنت کی داہنی طرف ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ وی آئی پی کوٹا ہے، سبوں کو نہیں ملا کرتا، اور اس میں کوئی نہیں چاہے گا ایک آدمی کے علاوہ، اور مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میں ہوں گا، میں اس پہ جاؤں گا، اور میں اس جگہ میں جا کر کے اللہ کے حضور لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کے ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ ابھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا بیان کروں گا، اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالے گا، اللہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک وسل توتا واشفع تشفع، اب سر اٹھاؤ اور جو مانگنا ہو مانگو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہاں سے شفاعت شروع ہوگی، شفاعت عظمی اس کا نام ہے۔ اس کے بعد 6 مرتبہ اور شفاعت فرمائیں گے، 7 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت ہوگی۔ تو جب اللہ غضب اور غصے میں ہو تو کوئی بات کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہمت ہوگی، بات کریں گے۔ دنیا میں کیا ان اللہ تعالیٰ لا یغضب، اللہ کبھی کبھی بندوں کے اعمال کسی سبب سے غصے میں آ جاتے، جب اللہ کا غصہ ملائکہ دیکھتے فَتُسَلِّمُ الْمَلَائِكَةُ لِغَضَبِهِ، اللہ کے غضب کو دیکھ کر ملائکہ پر کانپنے لگتے، کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ غصے میں آ گئے۔ فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَأُ رِضَاهُ، اتنے میں اللہ کی نظر ایک حافظ قرآن پر پڑ جاتی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ اللہ کا غصہ خوشی میں اور رضامندی میں بدل جاتا ہے۔ یہ مقام ان حافظ ان حفاظ کا، قرآن کے ساتھ نسبت رکھنے والے۔ من قرأ القرآن، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، من قرأ القرآن وحفظہ، جو قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کر لے، جیسے آپ کے 21 بچوں نے حفظ کر لیا، شفعہ اللہ تعالی فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجبوا النار، کہ ان کو اللہ پاک اس کے گھرانے کے 10 لوگوں میں شفاعت کا حق دیں گے، اور ایسے 10 لوگ جنہوں نے اپنے
پر بدعملی، گناہ اور بد کرداری کی وجہ سے جہنم کو واجب کر دیا ہو، ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کا اللہ پاک ایک حافظ قرآن کو حق دیں گے. شفعہ اللہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجبوا النار، کہ سبوں نے اپنے اوپر واجب کر دیا ہو جہنم. اور اگر یہ بچے آگے بڑھے، حافظ ہوئے، حافظ ہونے کے بعد میں پھر انہوں نے پڑھا، یہاں تک بہت سارے لوگ، ابھی اعلان میں بھی بات آئی ہے حدیث کی طرف اشارہ، سنیے یہ حدیث کی حقیقت آپ سمجھیے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے بچے کو حافظ بنا لو، سر پر تاج سجا لو، تو یہاں تاج نہیں سجے گا. حافظ قرآن کے والد کو تاج سجانے کی بات حدیث میں نہیں کہی گئی، بلکہ جو قرآن کو جانتا اور عالم بنائے اپنے بیٹے کو، تو اس عالم قرآن کے لیے فضیلت ہے کہ اس کے والدین کے سر پر اللہ پاک تاج سجائیں گے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے. یعنی بچہ عالم بنے تو قرآن سمجھے گا اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے گا. کل کی سماللہ تاجا یوم القیامہ، یہاں فضیلت ہے کہ عالم کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. جس کا بچہ عالم بنا، قرآن اور حدیث کا جاننے والا بنا، تو اس کے والدین کو تاج پہنا جائے گا. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس تاج کی چمک اور روشنی سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ ہوگی. فی بیوتکم، جب سورج تمہارے گھر میں آ جائے. ایک اکیلا سورج پوری زمین میں چمکتا ہے تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے، وہ اکیلا سورج اگر ایک گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی. ایک سورج پورے ایک گھر میں آ جائے تو آقا نے فرمایا اگر ایک گھر میں سورج ہو تو وہ گھر میں جتنی روشنی، اس سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج اس عالم کے والدین کو پہنا جائے گا. پھر آقا نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہا، کہ تم کیا سمجھتے ہو اس عالم کے بارے میں جو خود عالم بنا اور قرآن کے مطابق اپنا عملی زندگی بنائی. تو جب اس کے ماں باپ کو یہ اللہ دیں گے تو اس عالم کو کیا دیا جائے گا کہ جو قرآن پر عمل کرے قرآن سمجھ کر. تو فما ظنکم بالذی عمل بہا، اس کے حفاظ، ان کے والیوں سے تو ایک درخواست ہے، یہاں تک روک نہیں لینا چاہیے. اپنے بچوں کو حفظ کے بعد اور آگے بڑھانا چاہیے اور فارسی میں آپ دکھائیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ عالم کلاس میں بٹھائیے، انہیں عالم بنائیے. حافظ بننے والے اور پھر چھوڑ دینے والے عام طور پر ان کے حفظ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ محفوظ نہیں رہتا ہے. اس نے ان کے والیوں سے درخواست ہے کہ بچوں کو اور آگے پڑھائے، عالم بنائے اور ان کا حفظ محفوظ رہے، اپنے گھر میں تلاوت ہوتی رہے. دیکھیے بسم اللہ لکھی ہوئی ہو، اللہ کا عذاب نہیں آتا، گھر میں تلاوت ہوتی رہتی ہو تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب، یہ اس کا تصور ختم. جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت، یہ بچے، ان کے والدین، انہوں نے جو قربانیاں دی، خاص طور پر ان کی ماں، اس نے جو قربانیاں دی. میرے 5 بچے ہیں، پانچوں حافظ ہیں. مجھے کچھ اس کے بارے میں تجربہ ہے کہ وہ ماں بچہ جب کہہ کر کے سوتا ہے کہ مجھے 4 بجے اٹھا دینا، دن بھر کا تھکا ہارا، 4 بجے اٹھنا آسان نہیں ہوتا. 4 بجے اٹھنا تو وہ اس کی ماں اس کے گال کو سہلاتی ہے کہ بیٹا بیٹا تو 4 بجے بیٹا اٹھ جا، اور پھر وہ اٹھتا ہے ہاں ماں، اور پھر سو جاتا ہے. پھر اس کی ماں اس کو اٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اٹھ کر ضرورت پڑے تو دودھ گرم کرتی، کبھی چائے کبھی ناشتہ. یہی حافظ صاحب نے جو ابھی کہا کتنی قربانیاں دی، ان کے پیچھے ان کے ماؤں کی جو قربانیاں ہے، یہ قابل مبارکباد. ان ماؤں سے بھی میں کہتا ہوں اپنے بچوں کی وجہ سے اگر سروں پر تاج سجانا ہے تو ان کو عالم بناؤ، عالم بناؤ. ابھی تک آپ نے قربانیاں دی، اس سے بڑھ کر اور قربانیاں دو کہ وہ بچے ہمارے عالم بن جائے. ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حدیث پاک میں کہا گیا العلم خزائن مفاتیحها سوال، علم لا انتہا خزانہ ہے، وہ خزانہ لوٹنا ہو
تو اس لوٹنے کا طریقہ پوچھنا ہے. پوچھو، مدرسوں میں جاؤ، عالموں کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، محدثین کے پاس جاؤ اور سوال کرو، اس سے تمہیں وہ علم ملے گا. اور آقا نے فرمایا یوجر فیہ اربع، ایک آدمی سوال کرے گا 4 کو اجر ملے گا. العالم، جس سے پوچھا جاتا ہے، السائل، پوچھنے والے کو، اور والمستمع لہم، جو ان کی باتوں کو سنتا ہے ان کو بھی ثواب دیا جاتا ہے. چوتھی بات مجھے سمجھانی ہے، والمحب لہم، اور جو ان کا علم کے حاصل کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں رہے گا. آج 4:15 بجے ہمارے مدرسے میں چھٹیاں ہوئی، بچے آئے اور بہت سے اپنے اساتذہ سے ملے، مل کر اپنے گھروں کو رخصت ہونے لگے. میرا دل یہ کہہ رہا تھا میرے پریوار کے کچھ لوگ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کچھ لوگ 7 مہینے رہے اور آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، 2 مہینوں کے لیے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ 7 مہینے 8 مہینے جو انہوں نے مدرسے میں گزارے، جو مشقتیں برداشت کی، اسی لیے حدیث پاک میں فضیلت میں اللہ کے راستے میں قربانی دینے والا اس کے ساتھ یہ علم حاصل کرنے والے کو جوڑا ہے. اس کی ایک ایک چیز، سونا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے. اللہ کے راستے والا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا راستہ تھا، ایسے طلب علم، سیکھنے سکھانے والا، اس کا ایک ایک سیکنڈ عبادت ہے. اس کا کھانا عبادت، پینا عبادت، ہر چیز اس کی عبادت ہے. تو یہ طلباء اپنے گاؤں میں آئیں گے، گھروں میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں ان کی شکایت مت کرو کہ میرے نبی کے مہمان ہیں، میرے نبی کے مہمان. اس ایک مہمان کی وجہ سے ایک نیک بادشاہ کے زمانے میں ایک ایسا کمزور طالب علم تھا. پہلے زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھی، کھانے پینے، رہنے سہنے کی، اپنا کھانا، اپنا رہنا، اپنا سب انتظام. اب وہ ایک شیخ استاد کے پاس پڑھنے آ گیا، لیکن اس کے کوئی کھانے کا نظم نہیں ہوا. 1 دن گیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، اب نڈھال سا ہو گیا. اب اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرے اور دیے جلنے لگے اور ایسے کمزور ہو گیا. اب 3-4 دن کا بھوکا پیاسا جب اسے برداشت نہیں ہوا تو پھر وہ وہاں کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ مسجد میں چلا گیا. مسجد میں جا کر رات میں سارے نمازی چلے گئے تو یہ غریب کمزور میرے نبی کا مہمان یہ پہلی صف پہ بیٹھا ہے وضو بنا کر اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے. اللہ میں تیرے نبی کو دیا ہوا علم پڑھنے آیا ہوں، میرے کھائے ہوئے 3 دن ہو گئے، 4 دن. آقا اگر یہی میرا حال رہا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا. میرے بڑے ارمان، میرے بڑے جذبات ہیں. ادھر مانگ رہا تھا اور وقت کے بادشاہ کے خواب میں سرکار مدینہ آ گئے اور اس کو جھنجھوڑ رہے اور کہہ رہے کہ میرا ایک مہمان بھوک سے تڑپ رہا ہے اور تم آرام سے سوئے ہوئے ہو، جاؤ اور میرے مہمان کی خبر لو. تو وہ کھاپے آپ سے پوچھتے کہ آقا آپ کے مہمان کو میں کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دینا، گھوڑا اپنے آپ میرے مہمان کے پاس لے جائے گا. اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئے، توشا لیا اور وقت کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہ گھوڑے کا لگام چھوڑی، چلتا چلتا ایک گلی میں گزرا اور چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹی مسجد تھی، وہاں آ کر کے گھوڑا رک گیا. سمجھے کہ یہاں ہے مہمان، اندھیرا، لائٹ کا انتظام نہیں. اترے گھوڑے پر سے، دروازہ اس طرح سے کھولا، ایک دبلا پتلا بچہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کو بتا رہا، اللہ کے سامنے موتی گرا رہا. اب اس کی آنکھوں سے موتی گر رہے تھے. وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھ گئے، وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ دعا پوری کرے، میں اس کی خدمت کروں. دعا پوری کر لی اور اسے پیار کیا، سر سہلایا، سینے سے لگایا، کھانا کھلایا، ہدیہ تحفہ دیا. پھر اس کے بعد میں جب اس سے جدا ہوا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت. آج کے زمانے کے اعتبار سے کہو بادشاہ نے اس کو گرین کارڈ دینا چاہا کہ بیٹا آپ کو جب ہماری ضرورت پڑے آپ ہمارے محل میں آ جاؤ، اس طریقے پر آپ بھوکے پیاسے نہ رہو.
لیکن قربان جاؤ وہ بیٹے پر اور اس سے زیادہ اس کے ماں باپ پر، جس ماں باپ نے اس بیٹے کو وہ تربیت دی۔ وہ بیٹے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے وعدہ کر کے میں آپ سے بند کیوں جاؤں کہ جب ضرورت پڑے تو میں آپ کے پاس آؤں، اور آج آپ ہیکل نہ رہیں اور میں آپ سے بند جاؤں گا تو میری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ مجھے تو جب ضرورت پڑے گی میں اس مالک الملک کے سامنے آنسو گراؤں گا، اس نے آج تمہیں بھیجا کل دوسرے کو بھیج دے گا۔ یہ مقام ہے مہمان رسول کا۔ اب ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، محبت کی نگاہ سے۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا گیا اکریموا حملۃ القرآن، قرآن سے وابستگی تعلق رکھنے والوں کا اکرام کرو، احترام کرو۔ اکریموا حملۃ القرآن، ان کا اکرام کرو قرآن والوں سے۔ یا بچے حافظ ہو گئے، ان کے والیوں سے کیا تھا؟ ان کا اکرام کرو، ان کا اکرام، ان کے پیشانیوں کو بوسہ دو، ان کو اپنے سینوں سے لگاؤ، ہمت ہو تو ان کی زبان کو بوسہ دو، جس زبان سے انہوں نے الحمد سے لے کر ناس کی سین تک پڑھائے اور رٹائے، ان کو بوسہ دو۔ یہ اکرام حاملین قرآن کا اکرام ہے۔ اکریموا حملۃ القرآن، لہذا یہ ان کا اکرام تمہاری شفاعت کا یہ ذریعہ بن گیا، عالم بنیں گے تمہارے سر کا تاج یہ بن گیا۔ یہ ان کا اکرام کرنے کا حکم دیا، اکریموا حملۃ القرآن۔ لیکن اکرام میں یہ بھی داخل ہے، یہ بچے حافظ، گھر گھر میں خوشی، 21 گھروں میں اللہ کا کلام آج پہنچنے والا ہے، ان کے سینوں کی شکل میں اللہ کا کلام ان کے گھروں میں پہنچے گا۔ جہاں بسم اللہ لکھی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جہاں مہمان رسول کے دل میں پورا قرآن سمایا ہوا ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا دل یہ کہتا ہے اللہ کا عذاب وہ محلے سے بھی دور ہو جائے گا، کہ جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کے کلام کو سجا لیا ہو، دل کو منور کر دیا ہو اللہ کے کلام سے، تو وہ اللہ کا کلام 21 گھروں میں آج خوشیاں ہے۔ میں کہتا ہوں بچے کے نکاح اور اس کی شادی اور ولیمے سے زیادہ آج خوشی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ اللہ کے VIP کوٹے میں جگہ لے کر کے آج میرا بچہ آ گئے۔ قول یا رسول اللہ من ہم؟ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ لحامل القرآن دعوت مستجابہ، کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں لے لیا وہ اللہ سے جو کہے گا اللہ پاک اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کریں گے، وہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی دعا رد نہیں کریں گے۔ 21 گھروں میں یہ میرے بچے پہنچیں گے، حافظ قرآن پہنچیں گے۔ ان کے والیوں سے کہتا ہوں ان سے محبت کرنا، محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا، ان کی پیشانیوں کو چومنا، دعوتیں کرنا گھر پر، ان کی خالوں کو پھوپھیوں کو بلانا، لیکن دعوت اس انداز سے کہ وہ دعوت رواج نہ بن جائے، رسم نہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا۔ دیکھیے کبھی کوئی عمل اچھی نیت سے کیا جاتا ہے۔ مولانا علی بن سلطان القاری علیہ رحمٰن نے القاف میں، علامہ شامی علیہ رحمٰن نے شامی میں لکھا ہے کہ یہ جو نماز کے بعد درود پڑھنے کا رواج ہے بلند آواز سے، یہ 8ویں صدی میں سب سے پہلے شروع ہوا تھا، اور 10 سالوں میں 5 نمازوں میں یہ شروع ہوا، 10 سالوں میں 10 سال لگے۔ لیکن مولانا علی قاری فرماتے اس وقت یہ بدعت نہیں تھا، اچھی نیت سے لوگوں نے ایجاد کیا تھا، یہ اس کا پورا پس منظر ہے، کبھی سمجھیں گے، اچھی نیت سے۔ لیکن چلتے 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 وہ بدعت کی شکل اختیار کر لی۔ اب اگر کوئی اس انداز سے پڑھتا ہے تو گنہگار ہوگا، نماز کے بعد کھڑا ہو کر زور سے درود پڑھتا ہے، لیکن جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو وہ سنت کا اچھا طریقہ تھا۔ ایسے آپ اپنے بچے حافظ ہو گئے، خوشی ہونی چاہیے، کیوں نہ خوش ہو؟ اپنا بچہ اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے۔ آپ اپنے گھر پر بلائیے، ان بچوں کی پھوپھیوں کو بلائیے، ان بچوں کی خالوں کو بلائیے، ان کے دادا دادی کو بلائیے، ان کے دادا دادی کو بلائیے، گھر پر پکائیے، تاکہ ان بچوں کو یہ محسوس ہو کہ آج میرے گھر میں ایسا جشن کیوں ہے، یہ خوشی کیوں ہے، پھوپھیاں کھانا آ رہی ہے۔
ان معصوم بچوں کے تختی اور دل پر یہ بات بٹھانے کے لیے کہ وہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی دولت آئی ہے. لیکن اب اس کے لیے آپ 300 لوگوں کی دعوت، 400 لوگوں کی، اور یہ دن بدن بڑھتا جانا ہے. بچہ حافظ ہو گیا، بچہ عالم بن کر کے آ گیا تو آدھے گاؤں کی، پورے گاؤں کی دعوت. یہ پھر رواج بن گیا، اب یہ رسم بن گئی، اب یہ ثواب کے بجائے ایک جشن کا طریقہ ہو گیا. کبھی ایسا نہ ہو تو آپ نے بیان فرمایا من سن سنتا حسنا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئا فعليه وزرها ووزر من عمل بها. جو غلط ایمان ڈالے گا تو جتنے لوگ وہ ایمان پر چل پڑیں گے سبوں کا وبال اس پر ہوگا. اب ایسا نہ ہو اب یہ 500 کی دعوت شروع ہو گئی، اب ان میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کوئی میرا دل سے زیادہ عزیز میرا بچہ ایسا ہوگا جس کے ماں باپ کی پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ 300 کی دعوت کر سکے، لیکن یہ بچے کا باپ 300 کی دعوت کرتا ہے، اس کا باپ 400 کی دعوت کرتا ہے، اس کا باپ 500 کی دعوت کرتا. اب یہ بچے کا باپ کیا سوچے گا، اس کا دل کتنا زخمی ہوگا، اور وہ بھی سب کو دیکھے دیکھے اگر کرے گا تو کبھی قرآن کے حفظ کے عنوان پر وہ قرضدار بنے گا. ہو سکتا ہے کبھی وہ دکھلانے کے لیے سود اور انٹرسٹ میں بھی ہاتھ ڈال دے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دماغ بن جائے کہ یار بچے کو حافظ بناؤ تو ایک اوسر کی طرح خرچہ ہوتا ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ، تو بچے کو حفظ میں ہی نہیں دکھانا. اب یہ ہم رکاوٹ کا سبب نہ بنے، اس سے ضرور آپ دعوت کریں، اس سے منع نہیں، لیکن میرے بھائیوں خیال رکھو کہ یہ دماغ نہ بن جائے، دماغ نہ بن جائے، اس کا خیال رکھو. اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم، جو ان حفاظ علماء محدثین کا اکرام کرے گا، من اکرمہم فقد اکرمنی، اس نے میرا اکرام کیا. عطا فرما دے ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام، اللہ کو عزت دی، اور جس نے اللہ کو عزت دی تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. اسی لیے آقا نے فرمایا الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم، ان علماء قرآن والے ان کے حق کو ضائع مت کرو، ان کے حق دیا کرو جتنا حق ہے. الا لا تنقصون حقوقہم فإنهم من الله تعالی بمکانۃ، اس نے کہ علماء اللہ کی طرف سے وہ درجہ اور مقام رکھتے ہیں. کاد ان یکون حملۃ القرآن انبیاء، قریب ہے کہ یہ قرآن والے نبی ہوتے، لیکن فرق اتنا ہے الا اللہ یوحی الیہم، مگر ان پر وحی نہیں آتی اور نبیوں کے اوپر وحی آیا کرتی تھی. یہ فرق ہے. اس سے میرے بھائیوں ان بچوں کا اکرام، یہ بڑے مبارکباد ہے بچے، ان کو مبارکبادی میں رہتا ہوں. دعوت دے کرو، لیکن میں نے جس انداز سے کہا کیسے کریں گے نا بھائی. یا مجھے ابھی دوسروں کو تو نہیں جانتا، حافظات ہمارے پہچان والے، انہوں نے کہا ہمارے بھائی کا بچہ حافظ ہو رہا ہے. آپ ایسی دعوت کرو گے نا، بہت لمبی چوڑی نہیں کرو گے. اچھا دوسرے ہاں بچے ان کے والی یہاں بیٹھے ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھائے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. ان کے کون ہے بھائی؟ 21 والی. آپ بھی حافظ صاحب، مولانا عبدالرزاق صاحب وہی جی، ایسا شوشہ والا تو نہیں، دعوت ضرور کریں گے. سب نیت کرتے ہیں میرے بھائیوں، سب نیت کرتے ہو، بولے تو مجھے اطمینان ہو جائے. ایسی دعوت کریں گے اللہ خوش ہو اور خوشی کا اظہار ہو، لیکن اس انداز سے نہیں کہ وہ دعوت ہماری بیمار بن جائے، کبھی خیر کے کام کے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے. طوبی لعبد، یہ حدیث یاد آ گئی اچانک. طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اللہ اس بندے کو بڑا خوش رکھے، سلامت رکھے کہ جس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے، شر کا دروازہ بند ہو جائے. وویل لعبد، اور اس بندے کے لیے جہنم کی وادی ویل اور ہلاکتی ہو. جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، کہ اللہ نے اس کے ذریعے سے خیر کا دروازہ بند اور شر کا دروازہ کھول دیا، اس سے شر وجود میں آئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے ویل ہے. کبھی ایسا نہ ہو یہ دعوت ہمارے لیے شر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائے. اس کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم خوشی منائیں. دوسری بات، اپنے بچوں کو آگے بھی پڑھائیں، حافظ بن کر کے یہاں اپنے مطمئن نہ ہو جائے. اور
اور جب تک ہم زندہ ہیں اپنے بچوں کے نگرانی کیا کرے، تربیت کیا کرے، ان کا پارا ہم سننے کا اہتمام کرے۔ رمضان میں قرآن کا دور کرنا تو سنت ہے، میرے نبی علیہ السلام رمضان کے دور فرماتے تھے، تو رمضان میں اپنے بچے جب تک سمجھدار نہ ہو اپنے بچوں کا روزانہ آپ دور سنا کریں، پابندی کے ساتھ 2 سال 5 سال 7 سال 8 سال، یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور تمنا ہے، آج 21 بچے اتنے بڑے مجادر گاؤں میں حافظ ہو گئے، بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بوڑھے جنہوں نے اس انداز سے پڑھا کہ کوئی علاقے میں ایک عالم بھی نہیں تھا اور ان کو پڑھنے کے لیے دور دور سے عالم کو بلایا جاتا، جن کے رہنے کا کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، وہ اگر آ کر دیکھے کہ گھر گھر کے حافظ ہے اور ایک گاؤں میں سے 21 حافظ ہو گئے تو شاید ماننے کو تیار نہ ہو۔ آج ان کی روحیں اتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ بس پوچھو مت، اتنی روحیں۔ لیکن اس کے ساتھ میری تمنا ہے میری بچیاں بھی حافظ ہو۔ یہ رواج یہ ہمارے شمالی گجرات میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے بچیوں کے بھی حفظ کا کوئی مسئلے نہیں ہوتے، بچے کی مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے تھے اور اپنی بناتی کے تھے، اور وہ فرماتے وہ خود حافظ تھے، ان کی اہلیہ بھی حافظ تھی، سارے بچے حافظ، ساری بچیاں حافظ۔ یہ غازی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ رحمت کے بعد مجھے یہ دوسری مثال ملی ہے۔ غازی صاحب کے گھرانے میں سب حافظ تھے۔ ایسے مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ خود جگہ لکھتے کہ میرے گھر میں جو نئی بہو آتی تھی تو وہ نئی بہو آنے والی کے لیے کھانا پکانا، پوچھا لگانا، جھاڑو دینا سب چھٹتی، اس کو کوئی کام نہیں کرنے کا۔ جیسے بچے کی بہو آئی وہ حافظ نہ ہو تو پہلے وہ حافظ ہو جائے، وہ حافظ بن جائے، اس کے بعد میں پھر گھر کا کام کر۔ یہ ساری بہو کا، اور ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی ان کو بہت زیادہ دی تھی، 9 لڑکے ان کے تھے اور 2 لڑکے کے لڑکے آ کر کے کل 11۔ حضرت ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے 11 لڑکے، اور میں نے تو دیکھا کہ میرے تو اتنے ہیں تو کیسے ہوگا، تو پھر میرا رشید جب اس کا حادثہ ہو گیا تو اس کے 2 بیٹے یہ میری پرورش میں آ گئے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا تھا کہ اس طریقے پر تمہارے اتنے لڑکے تمہاری پرورش میں آئیں گے۔ تو جو بہو آتی پہلے حافظ بناتے، تو ان کے پورے گھر میں سب حافظ قرآن، بہو بھی حافظ، بچیاں بھی حافظ، لڑکے بھی حافظ، خود بھی حافظ، ان کی اہلیہ بھی حافظ، سب حافظ قرآن۔ اس سے بچے بھی، ہم نے بہت سی جگہ پر ایسی کوشش کی بچیوں کے لیے، اور باورچولی میں مستقل ان کی تشکیل کرنے کے بعد کچھ افراد تیار ہوئے، کچھ والی تیار ہو گئے، میں ہی گیا تھا وہاں ان کی ماؤں کو اور ان کے والیوں کو جوڑا تھا، اور میں نے مختصر بات کی تو وہاں پر تشکیل کے نتیجے میں 9 لڑکیاں شاید تیار ہوئی۔ پھر جب حفظ شروع ہو گیا بچیوں کا، ایک اللہ کی بندی حافظ قرآن پہلے سے باورچولی میں 4 حافظہ تھی، ان میں سے ایک قربانی دینے کے لیے تیار ہوئی کہ میں پڑھاؤں گی، اور وہ 9 کے بجائے 11 ہو گئی۔ اور میں ابھی تو کھانے بیٹھا تھا کہ اطلاع مجھے ملی عمر صاحب نے سنایا کہ وہاں اتفاق سے 2 عورتیں ایسی تھی جن کے بچیوں کو بٹھانا نہیں تھا، لیکن بات سنی تو ان کی بچیوں میں سے ایک بچی 10 میں تھی، ایک 11 میں تھی۔ انہوں نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنے شوہروں کو فون کیا اور کہا اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لو اور مجھے حفظ میں بٹھانا ہے، اور اسکول سے اٹھا کر حفظ میں بٹھایا۔ ان میں سے ایک بچی کا ختم قرآن ہوا اور اس کی دعا کے لیے بھی میں گیا تھا، اور رپورٹ لیتا ہوں کوئی بچی کے 17 پارے ہو گئے، کسی کے 13 ہو گئے، 4 تو تھی اور دوسری 11 بچی یہ حافظ ہو رہی ہے۔ تو آپ کے اتنے بڑے گاؤں میں اگر یہ بچے اگر حافظ قرآن بن رہے تو بچیوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اکثر افسوس کے ساتھ کہتا ہوں مجھے اللہ نے اچھی اولاد دی، اور اللہ گواہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں میری بچی کے لیے میں نے بہت اس وقت تک کوشش کی تھی کہ وہ حافظہ بنے، لیکن کوئی ترتیب نہ بن سکی۔ 5 بچوں کو تو میں نے حافظ بنایا، ترتیب نہ بن سکی۔ اس کی آپ 3 بچیاں ہیں، میں اکثر بات نکلنے پر کہتا ہوں تو حافظ نہیں بن سکی ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن اپنی 3 بچوں کو حافظ بنانا، 3 بچوں کو حافظ بنانا، یہ ماحول بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے
یہ فکروں کے ساتھ 5 عزت نہ چلتے ہیں. اتنا اچھا ہو کہ چھٹا جس میں کوئی اللہ کی بندی وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اور بچیاں ان کے مسائل بڑی بڑی عمر کی، جس بچی کی دعا ہوئی اس کی شادی ہو گئی رمضان میں، اور اس کی جلدی دعا اس لیے ہوئی کہ اس کے والد کے عالم تھے، وہ کہہ رہے کہ مقصد یہ گرمی میں سیزن میں اس کی نکاح ہے، اس میں میں جلدی دعا کرانا چاہتا ہوں. ادھر یہ حافظہ ہو گئی، اس کے بعد اس کے نکاح. تو اب اس کے لیے مستقل مہینے میں چھٹیوں کا مسئلہ وہ کوئی مسئلے نہیں، لیکن بچہ حافظ ہو رہی ہے. اور ایسے بہت ساری جگہ پر کوئی انفرادی اجتماعی آپ کے گاؤں میں بھی اچانک یہ بات میں نے کہہ دی، آپ بھی اس پر ذرا غور کریں، نظر ثانی کریں. اور بچیوں کو بھی گھر میں حافظ بنانے کا ماحول ہونا چاہیے. ہم سے زیادہ وہ پابند ہوتی ہے، ہم سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت گھر کے کام کاج کے ساتھ، گھریلو پورے کام سنبھالنے کے ساتھ ہم سے زیادہ وہ قرآن کی تلاوت، معمولات کی پابندی اگر وہ حافظ قرآن ہوگی تو گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. وہ دن میں 1-2 مرتبہ ضرور 1-2 پارے پڑھے گی، اس کے بغیر چین نہیں پڑے گا. جس گھر میں بسم اللہ لکھی ہو، اللہ کا عذاب نہیں آتا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، وہاں کیسے آئے گا، وہاں شیطان کیسے آئے گا. آپ علیہ السلام پر سحر کیا تھا لبید ابن عاصم یہودی کے لڑکیوں نے، اور آپ کو لمبے یہ پوری بات میں سمجھانا نہیں چاہتا. آپ کو پھر اس کا اثر ہو گیا تھا سحر کا، تو آپ کو خواب میں بتایا تھا کہ سحر کیا ہے، اس نے کیا ہے، وہ کنویں میں ہے، زرمان کنویں میں. آپ وہاں پر گئے، ایک صحابی کو اندر اتروا کر وہ پتھر ہٹا کر وہ سارا مٹیریل نکالا جس میں شراب اور کاری کی تھی. اللہ پاک نے اس موقع پر 2 سورتیں نازل کی تھی، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور آپ پر جو سحر کیا تھا وہ سوئیاں بھی تھی، دھاگا بھی تھا، اور دھاگے میں 11 گرہیں اور گانٹھیں لگا کر لبید ابن عاصم یہودی کی لڑکیوں نے جادو کیا تھا. اور 2 سورتیں جن میں 11 آیتیں ہیں. اللہ پاک نے کہا ایک آیت پڑھو، ایک گانٹھ کھولو، دوسری آیت پڑھو، دوسری کھولو. ایسے 11 2 سورتوں کی آیتیں پڑھی، 11 گانٹھیں کھولی، سحر کا اثر بالکل ختم ہو گیا. یہ تو قرآن کریم کی صورتیں اللہ کا وہ قیمتی اور انمول تحفہ ہے. ایک ایمان والے کے لیے اپنے سانس سے زیادہ یہ 2 صورتیں قیمتی ہے. اپنی سانس کی جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ قیمتی یہ 2 صورتیں ہیں. آپ پڑھے، سحر کا اثر ختم، کوئی کرنا چاہے کر نہیں سکے گا. یہ قرآن کی برکت ہے. تو میں نے 3 باتیں بتائی اور 4تھی بات ذہن میں آ گئی. ایک بات تو کہ یہ بڑا اچھا کام، ان کے لیے بڑی سعادت ہے. ان کے پیچھے ان کو بھی مبارکباد، ان کے والیوں کو، ان کے اساتذہ کی محنتیں جو رہے ہوں گے، ان کے اساتذہ. مجھے اللہ جب اٹھاتا ہے رات کو، تو رات کو بھی میں اپنے بچوں کو یاد کرتا ہوں. میرا اللہ کا وعدہ، اے اللہ یہ اتنے دور دور سے آئے، ان کے والد جیسا چاہتے اپنے بچوں کو بنا کر یہاں سے بھیجنا. مجھ گنہگار کا یہ حال ہے. جب اللہ توفیق دیتا ہے، میرے مدرسے میں میرے ساتھ رہنے والے بچوں کے لیے بھی ضرور دعا کرتا ہوں. اساتذہ اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں. میں ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا. ایک عالم ہے اور دور کا واقعہ نہیں ہے، پالک پور کے قریب کا. انہوں نے اپنے بچے کو حفظہ میں بٹھایا. مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. حافظ صاحب نے کہا کہ بچہ حافظ نہیں بنے گا. بڑا شوق تھا میرا بیٹا حافظ بنے. حافظ صاحب کے رپورٹ سے دکھ ہوا. بعد میں ہوتا ہے ایسا، لیکن نا امید نہیں ہوئے. حافظ صاحب بدل کے دوسری جگہ بٹھایا. 6 مہینے میں بچہ حافظ ہو گیا. 6 مہینے میں تو واقعے میں کمزور تھا، 6 مہینے میں حافظ ہو گیا. اور پھر حافظ ہو گیا، دعا ہو گئی تو وہ حافظ صاحب کے پاس لے کر گئے، جنہوں نے کہا کہ بچہ نہیں چلے گا. کیسے چل گیا؟ تعجب ہے. تو وہ اس کے والد رو پڑے اور کہنے لگے کہ حافظ صاحب، میں نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کے لیے 3 مرتبہ دل میں اللہ کے سامنے آنسو گرائے. میں 3 مرتبہ دل میں جب تک حافظ نہیں بنا اللہ کے سامنے روتا تھا کہ اللہ میرے بچے کو حافظ بنا لے. دل میں 3 مرتبہ اساتذہ کے آنسو گرے. ان کے پیچھے ان کی مائیں روئی، ان کے پیچھے ان کے باپ روئے، ان کے پیچھے ان کے دادا نے پیار کیا، ان کے پیچھے ان کی دادیوں نے پیار کیا، ان
دیجیے. یہ بچے یقیناً قابل مبارکباد ہے، ان کے والد بھی قابل مبارکباد ہے، اساتذہ بھی. دوسری بات میں نے کہی ان کو آگے بھی بتانا. تیسری بات میں نے کہی ضمن میں مطلقاً قرآن سے تعلق رکھنے والے کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. اللہ کے یہاں قیمت والے اشراف امتی، میری امت میں بڑے مرتبے والے احساس والے اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن والے ہیں. واصحاب اللیل، راتوں کو سارے لوگ سوئے ہوئے ہو اٹھ کر کے اللہ کو بنانے والے. اللہ آپ کو رات کو رونے کی دولت سے مالا مال کرے. قسم خدائے پاک کی، دنیا کی کوئی اتنی پیاری نعمت نہیں جو نیند میں سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے میں جو مزہ آتا ہے. کوئی ایسی دولت پیاری نہیں ہے. ایک میں نے ولی کا بیان سن رہا تھا، سچ ہے ان کا بیان، اور میں نے سنا یقیناً انہوں نے سچ کہا کہ رات میں تہجد میں اٹھنے والا اٹھتا نہیں ہے، اس کو اٹھایا جاتا ہے. اٹھتا نہیں ہے، اللہ اس کو سونے نہیں دیتے. میرے بندے دوسرے سوئے لیکن تو بھی سوئے گا میرا ہو کر کے، اللہ اس کو سونے نہیں دیتے. کہا ہو پھر بھی وہ اٹھ جاتا ہے. تو اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے جو برگزیدہ اور چنیدہ لوگ یہ قرآن سے تعلق رکھنے والے اور راتوں کو اٹھ کر کے رونے والے ہوتے ہیں. علماء کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے. ایک یہ بھی ضمن میں بات آ گئی. چوتھی بات میں نے یہ بھی کہہ دی کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اللہ کرے، یہ میرے دل کی بات ہے، ہر جگہ دیکھیے بچوں کا مسئلہ بیشتی زیور پڑے. پھر شادی کے زمانے تک کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ پٹری بدلنے کا مسئلہ ہوتا ہے. یہی زمانے میں بچوں کو مشغول رکھنا چاہیے. اچھا یہاں 114 کے ایسی بچیاں آتی ہیں اور کچھ احمد فکر کرتے ہیں، ان کو کچھ ٹیوشن کہتے ہیں، بہانے سے مشغول رہتی ہے، گھر پر بھی لکھنا پڑھنا اور یہ سب جاری رہتا ہے. اچھا ہے، یہی زمانہ ان کے بگڑنے کا ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا مشغولی ہوگی کہ اللہ کے کلام کو یاد کرنے پہ وہ مشغول ہو جائے. بیشتی زیور کے بعد مستقل ان کا مشغلہ شروع ہو جائے قرآن کی حفظ کرنے کا. اس سے بڑی کیا مشغولی ہوگی. اور جو قرآن کی حافظہ ہوگی اب فکر مت کرو کہ وہ پٹری بدلے گی. اللہ کا کلام اس کے سینے میں ہے، اللہ لاز رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور دشمنوں کے ہر قسم کے حربوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اس کی فکر آپ چھوڑ دو. تو یہ بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ سب تھکے ہارے بچوں کے پروگرام کے بعد مجھے سننے بیٹھے، لیکن سنا آپ نے، بہت توجہ سے سنا، دھیان سے سنا. بہت اچھا، اللہ سننے کو قبول فرمائے، آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ان 21 بچوں کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بخشش فرمائے. ہماری عقیدت بنا دے اللہ پاک. ہماری دنیاوی دینی ساری ضرورتوں کو اللہ پاک پوری فرما دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل دين والسلامة من كل. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے تیرے مولا. 21 کے بچوں نے تیرے مولا اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے. اے کریم اللہ، قرآن کے مکمل ہونے پر آپ دعائیں قبول فرماتے ہو. میرے مولا یہ مقدس مقدس مجلس ہے، آسمان سے فرشتوں کی بھی حاضری ہے. اے میرے مولا فرشتوں کی حاضری میں جن کی دعائیں آپ رد نہیں کرتے ہو، اے کریم اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم گنہگاروں کو معاف فرماؤ. میرے مولا آپ نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا ہے. ہماری جوانیاں ضائع ہو گئی، ہماری تنہائیاں ضائع ہو گئی. میرے مولا
گناہوں کے حوالے ہو گئی۔ میرے مولا ہم بدلے ہوئے ہیں، آپ تو اپنی شان کے اعتبار سے بدلے ہوئے نہیں ہو، پاک ہو، قدرت والے ہو، خالق ہو، مالک ہو، غفار ہو، ستار ہو، تواب ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، لطیف ہو، رؤوف ہو۔ اے مہربان اللہ، اے اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، تم گنہگاروں کو معاف فرماؤ۔ میرے مولا جو زندگی باقی ہے، تقویٰ والی، طہارت والی، للہیت والی، اخلاص والی، نیکی والی، نمازوں کے اہتمام والی، میرے مولا قرآن کے ساتھ نسبت والی، آپ کے سامنے رونے والی زندگی ہماری بنا دو۔ اے کریم اللہ، یہ حافظ قرآن کے واسطے سے میرے مولا کریم ہم سب کی مغفرت فرماؤ۔ پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب کی مغفرت فرماؤ، جو مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرماؤ۔ میرے مولا ان کے واسطے سے بھیک مانگتے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جن پر قرضے چڑھے ہوئے ان کی ادائیگی کی غیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرماؤ، جو جس لائن سے دکھی پریشان ان کے دکھوں کو دردوں کو ختم فرماؤ۔ میرے مولا جن کے ذاتی مکانات میں ان کے لیے مکان انتظام فرماؤ۔ اے میرے مولا جن کی جو جائز تمنائیں حاجات کے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے پوری فرماؤ۔ میرے مولا کریم پوری امت مسلمہ کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرماؤ۔ میرے مولا آج طرح طرح کی بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہے، گردوں کے مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے مولا کریم اے پروردگار عالم سب مریض بندوں کو شفا عطا فرماؤ، گردوں کے مریضوں کو، ہارٹ کے مریضوں کو، گھٹنوں کے مریضوں کو، آنکھوں کے مریضوں کو، کینسر کے مریضوں کو، آنتوں کے مریضوں کو، میرے مولا جو جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے اے کریم اللہ سب کو شفا عطا فرماؤ۔ میرے مولا ہمیں، ہماری اولاد اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو میرے مولا عالم دین، حافظ قرآن، عالم دین، خادم دین، داعی دین پیدا فرماؤ۔ نسلوں میں میرے مولا دین کے خدام پیدا فرماؤ، ان سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری بارگاہ نصیب فرماؤ، اسباب مہیا فرماؤ، ان سب کو جیلوں میں، وارٹوں میں، اسپتالوں میں جانے سے، آپریشن ہونے سے، پولیس چوکیوں میں مجرم بن کر جانے سے، حاسدین کی حسد سے، ساحرین کے سحر سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، دب کر، ڈوب کر، جل کر، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اچانک کی موت سے، چنچن کا شکار ہونے سے، کسی جانور کے حملہ کرنے سے، باغلے کتے کے کاٹنے اور حملہ کرنے سے، زہریلے جانور کے کاٹنے حملہ کرنے سے، غریب الوطنی کی موت سے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ان سب کو بے حیا، بے شرم، بے ادب، بد اخلاق بننے سے حفاظت فرماؤ، سب کو باعزت بناؤ، سب کو نمازی بناؤ، وہ دیندار بناؤ۔ میرے مولا کریم وہ اپنا نام روشن کرے، میرے مولا ان اولاد سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ میرے مولا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال میں سے اپنے پیچھے نیک اولاد کا چھوڑنا، ولد صالح یدعو لہ، ہماری اولاد کو صالح اور نیک بناؤ۔ میرے مولا کریم ہمارے پیچھے ہماری اولاد کی حفاظت فرماؤ۔ اے کریم اللہ یہ بچوں کو کامیاب فرماؤ، ان کے والدین کو قبول فرماؤ، ان کے اساتذہ کو قبول فرماؤ، ان کی برکت سے میرے مولا پورے مجمع کو قبول فرماؤ اور پوری امت مسلمہ پر سے حالات کو ٹال دو، حالات کو ختم فرماؤ۔ کریم اللہ ہم نے آج تک جو مانگا اپنے فضل و کرم سے کم عطا فرماؤ، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرماؤ۔ آپ کے جن بندوں نے، بندیوں نے ہمیں دعائیں کہا، جنہوں نے امیدیں لگائی، سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں پوری فرماؤ۔ آپ کے جن بندوں نے ہم پر جو چھوٹے بڑے احسانات کیے کریم اللہ اپنے شایان شان بدلہ عطا فرماؤ۔ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، دشمنی، عداوت، عجب، غرور، تکبر، خود پسندی، حب جاہ، حب مال کو ختم فرماؤ، بدگمانی کو ختم فرماؤ، ہمیں رشتہ توڑنے والا، تعلقات توڑنے والا بناؤ، حسد سے ہماری حفاظت فرماؤ۔ کریم اللہ کمال ایمان، کمال اسلام نصیب فرماؤ، کمال ایمان
سب تک زندگی رہے میرے مولا نماز والی قرآن کی تلاوت والی آپ کے سامنے مناجات کرنے والی زندگی ہمیں نصیب فرماؤ میرے مولا جو کہ اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ میرے مولا بہت سے آپ کے بندے اور بہت سی بندیاں بھی میرے مولا یہ کہتی رہتی ہے میرے مولا کریم ہمارے اسلام میں ابھی 2 دن پہلے ایک اللہ کی بندی نے مجھ تک خبر بھیجوائی اس کی 2 بچیوں کو اولاد نہیں ہے ماں کو درد ہوتا ہے میرے مولا آپ کے خزانے میں بے شک کی کمی نہیں ہے ان سب کے اولادوں کو میرے مولا نیک صالح اولاد عطا فرما جو رکاوٹوں ختم فرماؤ میرے مولا جو پریشان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرماؤ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولتلامذینا ولمشائخنا ولاقاربینا ولاحبائنا ولاصدقائنا ولمن من علينا ولمن علينا حق ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب الاحياء منهم والاموات یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ قبروں کو نور سے پورا فرماؤ ان کے حقوق ادا کرنے والوں میں ہمیں شامل فرماؤ میرے مولا جن کے والدین حیات ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرماؤ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين